اور ہم الٹے پاؤں لوٹا دیے جائیں باوجود اس کے کہ اللہ نے ہمیں سیدھے راستے پر چلایا. کالذی استحوذہ الشیاطین فی الارض حیران، اور اس شخص کی طرح ہو جائے جسے شیطان بہکا کر صحرا میں لے گئے ہو اور وہ حیرانی کے عالم میں بھٹکتا پھر رہا ہو. مطلب دیکھیے مثال کتنی خوبصورت دی گئی ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو سیدھے رستے پر چل رہے ہیں، صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، ہدایت کے اوپر. اور ڈیزرٹ کے اندر آپ دیکھیں تو راستہ نہیں ملتا. ڈیزرٹ کے اندر سب سے پرابلم کیا ہوتی ہے؟ ڈائریکشن کیپنگ کی پرابلم ہوتی ہے. آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ جو راستے پہ جا رہے ہیں وہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ اس طریقے سے ڈیزرٹ کے اندر روڈ اور ندی اور بھی چیز تو نہیں بنی ہوتی. لہو اصحاب یدعونہ الی الہدى، اس کے کچھ ساتھی ہو جو اسے ٹھیک راستے کی طرف بلا رہے ہو کہ ہمارے پاس آ جاؤ. قل نبی ان سے کہہ دیجیے انا هدى الله هو الهدى، اللہ کی رہنمائی ہی اصل رہنمائی ہے. وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اگین پھر مجھے یہاں پر ایک بات کرنی پڑ رہی ہے، وہ کیا کہ جماعتی زندگی کی بڑی برکات ہوتی ہے. وہ برکات کیا ہے؟ جو اجتماعیت راہ ہدایت پہ قائم ہو، وہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت. لیکن وہ کہتے ہیں نا ایک کلہ سے دو یارہ، وہ کیا ہے بیسیکلی کہ اکیلے انسان کے پچھڑنے کا ڈی ٹریک ہونے کا زیادہ پروبیبلٹی زیادہ ہوتی ہے. تو جماعتی زندگی میں مختلف لوگوں کے منسلک لوگوں کے معاملات کیا ہوتے ہیں کہ اگر وہ انسان تھوڑا سا بھی پیچھے ہٹ رہا ہے تو اس کے جو ساتھی ہوں گے، اس کے جو ساتھ والے لوگ ہوں گے، اس کے پاس جائیں گے، اس سے بات چیت کریں گے. نظر کیا ہو گیا یار، پہلے نمازوں پہ نظر آتے تھے کہ آج کل نماز پہ نظر نہیں آ رہے، کیا مسئلہ ہے، کیا معاملات چل رہے ہیں. اور اس کی ایک بڑی برکات ہوتی ہے. لوگ اپنے مسئلوں کے لیے آج کل کاؤنسلرز تلاش کرتے ہیں. اور بلکہ آپ کو میں بتاؤں، آپ کو یہی ہوگا کہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں، یو ایس میں، یورپ کے اندر سب سے ہائیلی پیڈ ڈاکٹرز کے اندر جو جاب ہے وہ کس کی ہے؟ سائیکیٹرسٹ کی، کنسلٹنٹ کی. کیونکہ ان کے جو معاملات ہیں، نفسیاتی معاملات اتنے شدید ہے، معاشرہ اس وقت اتنی گرگو حالت کا شکار ہے کہ ہر بندہ ہی نفسیاتی مسائل کا شکار ہے. سب سے زیادہ جو سوسائڈل ریٹ ہے وہ کہاں پہ ہے؟ امریکہ میں اور انگلینڈ میں، پاکستان. تو یہاں پر آپ کو جماعتی زندگی کے اندر آپ کو کوئی پرابلم ہو گئی ہے تو خلوص ساتھی ملتے ہیں، خلوص لوگ ملتے ہیں، وہ آپ کو اپنا ٹائم دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں، آپ کو مشورے دیتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی پریشانی میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور یہ بھی کہ نماز قائم کرو اور اللہ ہی سے ڈرو. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی تو ہے جس کے حضور تم سب کی پیشی ہوگی. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور اللہ ہی جو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. دیکھیے نماز کے بارے میں جب بھی اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے تو نماز کو ایک پیوٹل گول ٹائم بنا کر پیش کیا. اور یہی چیز آگے سورۃ المومنون میں جا کے بھی ملے گی. والذین هم علی صلواتهم یحافظون، مومن تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. بندہ مومن کی جو روٹین ہوتی ہے وہ نماز کے ساتھ لنک ہوتی ہے. جب آپ نے اس سے ملنے کے لیے جانا ہوگا تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ 5:15 بجے ملیں، وہ اصل کے بعد ملیں. اس کے بعد کوئی اور روٹین ہے، مغرب سے پہلے پھر آپ عید کو پا لیں، مغرب میرے ساتھ پڑھ لیجیے گا تاکہ پھر جماعت کے بعد آپ سیدھا نکل جائیں. کتنی آسانی ہے. آپ جب کسی کو یہ کہتے ہیں کہ 5:10 میں ملوں گا اور اس کے اندر نماز کا ٹائم تھا، اس کو بھی پتہ چل جائے گا نماز کے اس معاملات سے کہ بھائی اس بندے نے نماز پڑھنی ہے. اور یقین کیجیے جب دو ایسے لوگ، دو ایسے گھرانے آپس میں ملتے ہیں جن میں نماز کی حفاظت کا انتظام ہوتا ہے تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. میں ایسے لوگوں کو پرسنلی جانتا ہوں کہ آپ ان کے گھر گئے ہیں دعوت کے اوپر، انہوں نے کھانا لگایا 20 منٹ رہ گئے نماز کے اندر تو پریشانی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں دعوت پہ آئی ہے، کھانا کھانے لگے تو نماز کہیں اس میں نہ نکل جائے. وہ اس طرح کے ساتھ ان کا پورا انتظام چل رہا ہوتا ہے کہ بھائی ادھر وہ آپ کو سنگی سے کہا کہ نماز ان شاء اللہ جماعت کے ساتھ ہی پڑھو. وہ کیا ترتیب ہوتی ہے کہ پہلے انہوں نے ایک کورس کھلا دیا آپ کو کھانے کا، اب جب سویٹ ڈش کی بات ہوئی ہے تو پھر آپ نماز سے واپس آئیں گے جماعت کے بعد تب آگے پڑھیں. اور ہمارے یہاں معاملات کیا ہوتے ہیں وہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو نمازوں کی حفاظت کرنے والے.
वयौम यकूल कुन फयकून, और जब क़यामत से कहेगा कि वाक़या होगा तो वो झट वाक़या हो जाएगी। कौलुल हक़, इसका कौल बहक है, वला मुल्क यौम यनफखु और जिस दिन सूर फूंका जाएगा तो बादशाही सिर्फ उसी की होगी। आलिमुल गैबि वश्शहादा, वो खुले और छुपे हक़ाइक़ का जानने वाला है। वहुवल हकीमुल खबीर, और वही हिकमत वाला और हर चीज से बाखबर है। अब आगे जो है ना, इस रुकू के अंदर वो मशहूर वाक़या आ रहा है कि जिसके अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को जो है वो दावत दी थी अल्लाह ताला की बंदगी करने की, और उसके बारे में वो सारी बातचीत आ रही है। इसमें इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो इन सब बातों को समझते थे। आगे उसकी दलील भी आ जाएगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इसमें तावील निकाल देंगे, देखें जी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी पहले सितारे की परस्तिश की, फिर चाँद की, फिर सूरज की, फिर जाके जो है वो उसके ऊपर आए कि वो लड़का नहीं, मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ। तो बात ये होती है कि जो नबी होता है वो कभी भी शिर्क उनसे सरजद नहीं होता है। वो पहले दिन से ही राह हिदायत के ऊपर ही अल्लाह ताला के सिलेक्टेड लोग होते हैं, अल्लाह ताला के चूजन लोग, चूजन पीपल होते हैं। वो उनको अल्लाह ताला ने इस्तिफा किया होता है, उनको अल्लाह ताला ने इज्तिबा किया होता है, चुना होता है, अल्लाह ताला ने उनकी सिलेक्शन की होती है। तो वो इस तरह के नहीं होते कि मतलब वो शिर्क के ऊपर जाए। और नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में जो अल्लाह ताला ने बार बार एक सर्टिफिकेट दिया, वो क्या दिया, वमा कान मिनल मुशरिकीन, और वो हरगिज़ शिर्क करने वालों में से नहीं। वइज़ इब्राहीम लिअबीही आज़र, और याद करो जब इब्राहीम ने अपने वालिद आज़र से कहा, अतत्तखिज़ु असनामन आलिहा, क्या तुम बुतों को अपने हाथों से तराश कर खुदा करार देते हो। इन्नी अराका व कौमका फी ज़लालिम मुबीन, मैं तो आपको और आपकी कौम को बड़ा भटका हुआ समझता हूँ। खुद ही अपने हाथों से बनाते हो, खुद ही की परस्तिश करते हैं। वकज़ालिका नुरी इब्राहीम मलाकुतस समावाति वल अर्ज़, और यूं इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़मीन और आसमान की सल्तनत का मुशाहिदा कराते रहते थे। ज़मीन और आसमान की सल्तनत का मुशाहिदा करने के लिए आज हम तो कौन सी है, जेम्स वेब वो थी, वो अपना टेलीस्कोपिक से थी, जिससे आज हमें वो गैलेक्सी का वो सारी खबरों का पता चलता है। अल्लाह ताला जो है वो जेम्स वेब थी। अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, क्योंकि अल्लाह ताला मुसब्बिब असबाब है, अल्लाह को किसी असबाब की जरूरत नहीं है, तो अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसका मुशाहिदा कराते रहते हैं। वलियकुन मिनल मुमिनीन, ताकि वो यकीन रखने वालों में से हो जाए। एक ईमान होता है और एक यकीन होता है। ईमान और यकीन में वो डिफरेंस क्या है, वही जो मैंने एक आपको मिसाल दी थी नंगी तारों वाली, कि तारे नंगी निकली होंगी। मैं आपको बताऊं कि जनाब पूरे लाहौर शहर की लाइट गई हुई है और अगले 2 घंटे तक लाइट नहीं आएगी, और आपको मुझ पर यकीन भी हो कि हाँ मैं झूठ नहीं बोलता, सच बोल रहा हूँ, फिर भी मैं आपको कहूँ कि जरा इन तारों को अपने मुंह में रख के जरा टेस्ट करेंगे, करंट तो नहीं आ रहा, तो करेंगे टेस्ट नहीं। क्यों? क्योंकि अगर टेस्ट की और पीछे से करंट आ गया तो हमारा इन्ना लिल्लाह हो गया और हम मार्केट में से शॉर्ट हो गए। अल्लाह का खैर से। तो इसलिए ये बताया गया है कि यकीन जो है वो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो कि एक पिवटल रोल प्ले करती है इंसान को सीधा करने में अमल के हिसाब से। फलम्मा जन्ना अलैहि लैलु रआ कौकबा, जब उस पर रात छा गई तो उन्होंने एक सितारे को देखा। क़ाला हाज़ा रब्बी, और वो कहने लगे ये मेरा रब है। मालूम होता है ऐसे कि जैसे ये मेरा रब है। फलम्मा अफल, फिर जब वो सितारा डूब गया, क़ाला ला उहिब्बुल आफिलीन, तो कहने लगा कि मैं डूबने वालों से प्यार नहीं करता। इक़बाल ने बड़ी प्यारी बात की है यहाँ पर, सितारा क्या मेरी तकदीर की खबर देगा, वो खुद फराखी अखलाक में है ख्वार ज़रूर। कि सितारे से जो आज हम तकदीरों के हालात मालूम करते हैं, पूरी एक इसके ऊपर दुकानें चमकाई जाती हैं, पूरे नजूमी बैठे होते हैं जो आपको बताते हैं। इस इल्म में कुछ ना कुछ हकीकत जरूर है, लेकिन मना है, इजाजत नहीं, और खत्म बात। आज हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम अनदेखी चीजों की जगह पर देखी हुई चीजों के ऊपर ज्यादा यकीन करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ने हमें मना किया। की एक हदीस का मफहूम है कि जिसने किसी को हाथ दिखाया, मफहूम इस तरीके के साथ है, वो 40 दिन तक उसकी इबादत के वो जो असर होता है उससे वो महरूम हो जाता है। फलम्मा रअल क़मर बाज़िग़न क़ाला हाज़ा रब्बी, जब उन्होंने चांद को चमकते हुए देखा तो बोले कि शायद ये मेरा रब हो।
فلما افلا، پھر جب وہ بھی ڈوب گیا، قال، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لئن لم يهدني ربی، اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی، لأکونن من القوم الضالین، تو میں لازماً بھٹکے ہوئے لوگوں میں شامل ہوں گا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر، اور جب انہوں نے پھر سورج کو دیکھا چمکتے ہوئے دیکھا، انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرا رب ہے اور یہ تو پچھلے والوں سے سب سے بڑا ہے۔ فلما افل، اب جب سورج بھی ڈوب گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، ستاروں کی پرستش کر کے جو تم شرک کرتے ہو میں اس سے بیزار ہوں، میں اس سے اعلان برات کرتا ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں تو پوری طرح کنسنٹریٹ کر کے، فوکس اورینٹڈ ہو کے، یکسو ہو کر متوجہ ہوتا ہوں اس ہستی کی طرف جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، وما انا من المشرکین، اور میں میں نے کل سے نا بسکٹ نہیں کھانے، مجھے لگ رہا ہے کہ بسکٹ ہی لگ جاتا ہے جا کے، وما انا من المشرکین، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وحاجہ قوم، اس معاملے میں ابراہیم کی قوم نے ان سے بحث کی، قال اتحاجونی فی اللہ وقد هدان، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جبکہ اس نے تو مجھے راہ سجائی ہے، ولا اخاف ما تشرکون به، جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں تو ان سے نہیں ڈرتا کہ وہ مجھے نقصان پہنچائیں گے۔ الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں میرا رب میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، وسع ربی کل شیء علما، میرے رب کا علم ہر چیز پر محیط ہے، افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وکیف اخاف وکیف اخاف ما اشرکتم، اور کیسے میں ڈر سکتا ہوں ان سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو، ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ ایسی چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک بنا لیں، ما لم ينزل به علیکم سلطانا، جن کے بارے میں اللہ نے تم پر کوئی سند نہیں اتاری ہے۔ فأی الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون، تو اب بتاؤ جانتے ہو کہ دونوں فریقوں میں سے یعنی کہ موحدین میں سے اور مشرکین میں سے کون زیادہ امن سے رہنے کا حقدار ہو؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ اپنے ایمان میں شرک ظلم کی آمیزش نہیں کرتے، اولئک لهم الامن وهم مهتدون، یہی مطمئن رہنے کے حقدار ہیں اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے جھگڑا کیا، آگے پیچھے پڑھ لیتے کہ اپنی قوم سے جھگڑا کیا۔ اچھا ہم لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ پتہ ہے جب ہم ان چیزوں کو سنتے ہیں نا تو ہم ایک خاص قسم کے فریم آف مائنڈ کے ساتھ سنتے ہیں کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہوگا اس چیز سے، واقعتاً فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن اسی سوسائٹی میں پیدا ہوئے تھے نا، اسی محلے میں تھے نا، بچپن کے بھی دوست ہوں گے نا، کوئی کزنز وغیرہ بھی ہوں گے نا، کوئی ایک خاندان بھی ہوگا نا، ماں باپ کے کوئی چاچے وغیرہ بھی ہوں گے، کوئی ماموں بھی ہوں گے، کوئی بڑے لوگ بھی ہوں گے، سب کے سامنے حق کی آواز کو بلند کر دینا نتائج اور اسباب سے بے پرواہ ہو کے کہہ دینا بڑا آسان ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں یہ کہہ دے کہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، لیکن اس کو امپلیمنٹیشن کے ساتھ تصوراتی طور پہ بھی اگر سوچے تو ہم حیران ہو جاتے ہیں۔ اور کیا وہ سوسائٹی تھی جو پوری کی پوری متفق ہو گئی اس بات کے اوپر اٹھا کے ہاتھ میں دیں گے؟ کیا وہ سوسائٹی تھی؟ تو آج ہمیں نا ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے پریکٹیکلٹی کے ساتھ کہ یہ آسان چیزیں نہیں، اور یہاں پہ اب وہ دلیل آ رہی ہے بیسیکلی کہ جس کے اوپر یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ پورے پلان طریقے کے ساتھ یہ ساری بات چیت کی تھی، پلان طریقے کے ساتھ، یہ کوئی ایسی بات چیت نہیں تھی کہ وہ پہلے ستارے کو پوچھ رہے تھے، پھر اس کے بعد چاند کو، پھر اس کے بعد اس طرح کر کے پلان طریقے کے ساتھ کیا آ رہی ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ ہماری وہ کامیاب دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی، نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات کو بلند کر دیتے ہیں، ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کے رب کی حکمت بھی بڑی ہے اور علم بھی کامل ہے۔
وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. اب یہاں پر جو ہے نا ان دو آیات کے اندر ایک گلدستہ آ رہا ہے انبیاء کے ناموں کا، 18 ناموں کا گلدستہ یہاں پر آ رہا ہے. کل بھی ہم نے گلدستہ پڑھا تھا اور آج بھی ہم نے گلدستہ پڑھنے لگے جس میں انبیاء علیہ السلام کے نام اکٹھے آ رہے ہیں. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. اور ہم نے ان کو بیٹا عطا کیا اسحاق اور پوتا عطا کیا یعقوب. کُلًّا هَدَيْنَا. ہر ایک کو ہم نے ہدایت بخشی. وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ. اور نوح کو ہم نے پہلے ہی ہدایت بخشی تھی. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. اور ان کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی. اگین پھر وہی بات آ رہی ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ سلیمان. نام کیا ہے؟ سلیمان. ہم کیا کہتے ہیں؟ یوسف. نام کیا ہے؟ یوسف. ہم کیا کہتے ہیں؟ یونس. نام کیا ہے؟ یونس. ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں اس کو انگریزی میں ہم بڑے ٹپیکل ہو جاتے ہیں. بابا وہ ٹیچر کہتی کہ کنالج اچھا ہوتا ہے، آپ کو نا کنالج ہونا چاہیے. بیٹا کی سائلنٹ ہوتا ہے جب ان سے پہلے کی آ جائے تو سائلنٹ ہوتا ہے. اچھا تو وہ کنائف بھی نہیں کہیں گے. نہیں کنائف نہیں، نہیں نہیں کیسے ہم پروننسیشن کا خیال رکھیں گے؟ حالانکہ وہ انگریز کی زبان ساڑھے آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی آپ انگریزی نہ پڑھیں. یہ کہنے کا مقصد یہ کہ قرآن کی جو زبان ہے اس کو جس کو ہمیں پڑھنا چاہیے. اللہ کی عزت کی قسم اللہ نے کبھی انگریزی کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کرنا کہ صحیح پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے. لیکن قرآن کے بارے میں سوال ہم سے ہو سکتا ہے کہ بھائی جب تم پڑھ سکتے تھے صحیح طریقے کے ساتھ تو وائی ڈڈ یو کیوں نہیں پڑھا تم نے صحیح طریقے سے؟ جب تم پڑھتے تھے عربی کے اندر یوسف، اب اگر عادت ہی بن گئی ہوگی کہ یوسف بولا تو پھر قرآن پڑھتے ہوئے بھی یوسف ہی بولے. عادت ہی بن گئی ہوگی کہ یونس بولا تو پھر قرآن پڑھتے ہوئے بھی یونس ہی نکلے. عادت ہی بن گئی ہوگی کہ ریحان کیا ہے؟ ریحان. تو ریحان کیا بیسیکلی؟ والحب ذو العصف والریحان. ٹھیک ہے. والریحان تو ریحان نام ہے. تو آپ اگر اس طرح کا نام پھر یہاں تو پورے گھر کو سیدھا کریں اور جب تک بچہ بڑا نہیں ہو جاتا تو پورے خاندان سے ڈرتے رہے کہ یہ نام نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یا پھر دوسرا نام رکھ لیں جو جمیل ہو یا عقیل ہو. ٹھیک ہے. جس کے اندر ٹینشن ہی کوئی نہ ہو. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ. اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی ہدایت عطا فرمائی. کل من الصالحین. یہ سب کے سب نیک ہوئے. وَإِسْمَاعِيلَ وَيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ. اسماعیل، یسع، یونس اور لوط کو بھی. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. اور ان سب کو ہم نے سارے جہاں کے لوگوں پر فضیلت دی. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ. اور ان کے باپ دادوں، ان کی اولادوں اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بہت سے لوگوں وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. ان سب کو ہم نے منتخب کر کے راہ راست تک پہنچا دیا تھا. کیا مطلب سمجھ آیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ رسول اور پیغمبر جو تھے وہ ہمیشہ راہ ہدایت پر. وہ لوگ جو بات کرتے ہیں کہ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے ستارے کو کرتے تھے اور پھر یہ یہاں سے قرآن کے اندر سے ہی یہ دلیلیں نکلتی ہیں اللہ نے ایسی باتیں کرنے سے محفوظ رکھے. اصل میں یہ کیوں کرتے ہیں؟ ایسی بات مارکیٹ میں لے کر آؤ جو پہلے کبھی کسی نے نہ کی. ایک میں بیٹھا ہوا تھا ایک جگہ پر تو وہاں پر لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نکاح جو ہے نا وہ ایسا ہوا ہے کسی کو بھی نہیں پتا. اچھا کہ وہ کس کے ساتھ ہوا ہے، کہاں پر ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ جو فرعون کی ملازمہ تھی، خادمہ تھی، جس کو اس نے کنگیوں کے ساتھ جو ہے وہ چیر دیا تھا اس کے ساتھ. اب ایسی بات مارکیٹ میں لے کر جو پہلے کبھی کسی نے سنی نہ ہو، تاکہ وہ کیا ہوگی پھر جب وہ نئی بات مارکیٹ میں آئے گی تو کیا ہوگی؟ کیا ہوتی ہے؟ ایک بیماری وائرل ہوتی ہے اور ایک ہمارے کلپس وائرل ہوتی ہے. ماشاء اللہ بیماری بھی وائرل ہوتی ہے نا، نزلہ لگا ہوا مجھے 4 دنوں سے وائرل ہوا اور دوسرے ہمارے کلپس وائرل ہوتی ہے. وہ ایسے ہی ہے بس کہ ایسی بات کی. وہ کل ایک پرسوں ایک اور بات ہوئی دلی میں ایک ہوٹل ہمارے دوست ہیں وہ 7 بجے ہوتا ہے 7 بجے. ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ کس نے کہا ہوا کہ اذان کے ساتھ کھولنا ہے؟ کس نے کہا کہ اذان کے ساتھ کھولنا ہے؟ تو میں تو نماز پڑھ کے تسلی سے اس میں پھر ضرورت ہی کیا ہے اس کی؟ پھر عشاء سے پہلے کھول دیا کریں یا عشاء کے بعد راویوں کے بعد آگے کھولنے تسلی کے ساتھ. ایسی بات مارکیٹ میں لے کر آؤ جو پہلے کبھی کسی نے نہ کی اور وہ یہ کہے کہ جی ہم ہی ہیں جن کو سب سمجھ لے گی، باقی سارے تو بس ایسے سارا ٹائم ہی ضائع کرتے ہیں.
یہ آج کل کے دور کا جو نیونیس کی فلسفی ہے نا وہ یہی ہے کہ وہ بات کرو جو اس سے پہلے کبھی کسی نے بات نہ کی. اللہ نے محفوظ رکھے دین اصل میں نقل. ذالک خود اللہ یهدی به من یشاء من عبادہ. یہ رہی اللہ کی دی ہوئی ہدایت جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے راہ دکھاتا ہے. ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. اور اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے کیے ہوئے تمام اعمال ضائع ہو جاتے. اولئک الذین. دیکھیں کتنی سخت بات ہے. ان سب پیغمبروں کا جلیل القدر پیغمبروں کا اولو العزم من رسل ان کا ذکر کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان سے بھی شرک ہو جاتا تو ان کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جاتے. اولئک یہ بیسیکلی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ شرک کرتے. بیسیکلی ہمیں سنایا جا رہا ہے, ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ انسان بنو, آنکھیں کھولو اپنی. اگر یہ برگزیدہ بندے میرے اتنے نیک بندے ان کے بارے میں میری یہ بات ہی کرتے تم لوگ کیا اپنے آپ میں سمجھتے. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ. یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب, حکمت اور نبوت عطا کی. فَيَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ. اب اگر یہ عرب کے لوگ اس نبوت کا انکار کریں تو کچھ پرواہ نہ کیجیے. کیوں پرواہ نہ کیجیے؟ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. اس کے ماننے والے ماننے کے لیے ہم نے ایسے لوگ مقرر کر دیے جو اس کے منکر نہیں ہوتے. کون سے لوگ مقرر کیے ہیں؟ مدینے کی کھڑکی کھول. یہ ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یہاں پر. ایسے لوگ کر دیے کہ جو اب اس کا کبھی بھی انکار نہیں کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں 12 سال گزارے تھے. کتنے لوگ ایمان لائے؟ 150 کے. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا سوچے 12 سال میں 150. ایک سال میں کتنے لوگ بن رہے ہیں؟ 12. 12 کو 12 سے ضرب دیں تو 144 ہو گئے. ایک سال میں 12 لوگ ایمان لا رہے ہیں. یعنی کہ ایک مہینے میں ایک بندہ ایمان لا رہا ہے. دعوت دینے والے کون ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے بڑا کوئی مبلغ ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑا کوئی دائی ہو سکتا ہے؟ آپ سے زیادہ کسی کی بات میں اثر اور تاثیر ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہے, بتا رہا. اور دوسری طرف وہ سب جو بیٹھ جاتے ہیں اور چند عرصے کے اندر وہاں سے بیٹھے ہوئے رویاں بھی ہو جاتی ہے, بیٹھے ہوئے ثانیہ بھی ہو جاتی ہے, مدینے کی کھڑکی کھل جاتی ہے. یہ اللہ کے کام. اس میں ایک بڑی اہم بات نکلتی ہے دائی کے لیے. یہ ہمیں نا بار بار اس بات کو ہیمر کرنا پڑتا ہے. ہم نا جو دین کا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ حاضری سے, تعداد سے, ان چیزوں سے بڑا امپریس ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, یہ بری بات نہیں ہے. مینیجریل لیول سے دیکھا جاتا ہے مطلب آپ نے چائے بنانی ہے اور بندے 50 آ گئے اور آپ نے اللہ مانے گا تو بھائی اللہ نے آپ کو عقل دی ہے, دودھ بھی منگا لے, آپ نے پتی منگانی ہے, چینی منگانی ہے, کب کا بندوبست کرنا ہے, پھر اس کے بعد سامنے رکھنا. تو ایک مینیجریل پوائنٹ آف ویو سے تو ٹھیک ہے. لیکن حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا قول ہے. شاہ ولی اللہ کے پوتے تھے. ایک دفعہ جمعہ پڑھا کے باہر نکلے تو ایک بزرگ تھا, ان کا وہ ہو گیا تو لیٹ ہو گیا تو آپ کی جمعہ لیٹ کرنے کے لیے آیا. اچھا بیٹھے دوبارہ سناتا ہوں. وہ ریکارڈنگ تو تھی نہیں اس وقت, جو کہتے ہیں یوٹیوب پہ میرا چینل ہے جا کر دیکھ لیجیے. ایسا تو نہیں تھا, 200 سال پہلے کی بات. انہوں نے کہا کہ اچھا دوبارہ سنا. مجھے سارا جمعہ دوبارہ سنائیں گے؟ ہاں, جو آپ نے پورے جمع غفیر کے سامنے بھی خطبہ اور تقریر کی ہے یہ آپ مجھے اکیلے کو دوبارہ سنائیں گے؟ ہاں جی. اچھا دیکھیں بابا جی بات یہ پہلے بھی جو تقریر کی تھی نا اس میں ایک اللہ کو راضی کرنا مقصود تھا, اور اب بھی جو آپ کو سناؤں گا اس میں ایک اللہ کو راضی کرنا مقصود. یہ دین کے دائی کے لیے بڑی خاص ہدایت ہے. یہ جو حاضری ہوتی ہے ان چیزوں سے تو آپ کام کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. 2 بندے بیٹھے ہیں ان میں سے ایک آ گیا اور کیا چاہیے, اور 200 بندے بیٹھے ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں آیا, کیا فائدہ. تو یہ اللہ کے کام ہے. اللہ پھر کھڑکی کھولتا ہے اور اللہ کہاں کہاں سے لوگوں کو لے کر آتا ہے. یہ یقین کرے اگر ہم سوچنے لگے تو بڑی اس کے اوپر پھر ایک حیرانگی کا معاملہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مدینے کی کھڑکی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھول دی. اور وہ جو مدینے کی کھڑکی کھلی تھی وہ کیسے کھلی؟ آپ کو خیال جو پہلا خیال آپ کے دل میں آیا تھا وہ کہاں جانے کا آیا تھا؟ طائف کا خیال آیا تھا آپ کے دل میں.
پہلا خیال آپ کے دل میں طائف کا ہے اور آپ طائف گئے اس امید کے اوپر کہ یہاں پر جو یہ لوگ ہیں جو سردار ہیں یہ میری بات سنیں گے اور ان میں سے کوئی جو ہے وہ ایمان لے آئے گا اور میں ان کے سامنے اپنی بات رکھوں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشکل ترین دن سخت ترین دن وہ اس دن وہ جو دن تھا یوم طائف اور جس طریقے سے انہوں نے لہو لہان کیا اور آپ کے ساتھ آپ کے جو غلام تھے اور آپ نے آزاد کر دیا اور حضرت زید وہ سامنے سے آتے تو پیچھے سے پتھر لگتے وہ پیچھے سے آتے تو دائیں سے پتھر لگتے وہ ڈھال بنتے تو کہیں نہ کہیں سے پتھر لگتے اتنا خون رسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو خون تھا وہ رستہ رستہ کی مٹیوں تک میں آ کے جم گیا وہ دن تھا اور پھر مکے میں داخل نہیں ہوئے اس وقت تک جب تک آپ نے مکے میں سے ایک سردار کی امان نہیں حاصل کی پھر داخل اس وقت پھر اللہ تعالیٰ پھر دعا کیا وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کیا ہے نا مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیں کیونکہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے کہیں یہ سب کچھ میرے ساتھ اس لیے نہیں ہو رہا کہ میرے سے تو ناراض تو نہیں ہو کہ تم نے مجھے چھوڑ تو نہیں اور وہ پھر ایک کلائمیکس تھا ٹرننگ پوائنٹ تھا اس کے بعد پھر وہ جو حالات بدلے پھر اللہ تعالیٰ نے بدلنے کی کھڑکی کھولی ہے لیکن پہلے طائف کے اندر آپ گئے آپ ضرور مان ہوئے اللہ کی عزت کی قسم ہماری سب کی جانیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے قطرے سے زیادہ قیمتی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون اللہ تعالیٰ نے ان گلیوں کے اندر بہایا ہے اور کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرشتہ حاضر ہوا پہاڑوں کو حکم دے ایک دفعہ ان کو اٹھا کے بالکل لاسٹ کر دیتے آپ نے کہا کہ نہیں یہ نہیں تو ان کی نسل ہی ہو سکتا ہے ایمان اپنی نسلوں میں سے کون سا مشہور تھا طائف میں سے کون سی شخصیت مشہور ہوئی پھر محمد بن قاسم رحمۃ اللہ محمد بن قاسم اسی طائف کی بات کرتے 17 سالہ ایک بڑی جگہ وہاں سے چلے اور اس نے یہاں پر آ کے سندھ کو فتح کیا ہمیں اپنے ہیروز کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اپنے بچوں کو اپنی یہ تاریخ پڑھائیں ٹھیک ہے وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ تم مجھے تھوڑی سی ایک اپنی جان لا کر دو میں تمہیں اس کو ایسے تمہیں اس کو اٹھا کے دکھا دوں کہ تم شہباز سے لڑ دو لیکن آج ہم بچوں کو کیا سناتے ہیں بیٹ مین اسپائڈر مین سپر مین ٹھیک ہے تو بچوں کا تو قصور نہ ہوا نا قصور تو ہمارا ہوا اولئک الذین هدی اللہ کبھی خدا کو مقتدی یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے بس تم بھی انہیں کے راستے کی پیروی کرو قل لا اسألکم علیہ اجرا اور انہیں بتا دیجیے کہ میں تم سے قرآن پہنچانے پر کوئی اجرت نہیں مانگتا آج ہمیں بھی ان چیزوں کو سوچنا چاہیے قرآن کے اوپر اجرت نہیں ہونی چاہیے ذکر للعالمین یہ تو قرآن تمام جہانوں کے لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے وما قدر اللہ حق قدرہ اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے کہ اس کو قدر کرنے کا حق تھا یہ مضمون کھولے میں جا کے سورہ حج کے اندر انشاءاللہ تعالی تو وہاں پر اس کو انشاءاللہ تعالی ہم زیادہ کھول کے پڑھیں گے اس قانون ما انزل اللہ علی بشر من شیء جب وہ کہنے لگے کہ اللہ نے کسی بشر پہ کوئی وحی نہیں اتاری قل اے نبی ان سے پوچھیے من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ وہ کتاب جو موسیٰ لے کر آئے تھے وہ کس نے نازل کی نور و ہدی للناس لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت بنا کے تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا جس کو برق برق کر کے کچھ کو ظاہر کرتے اور زیادہ کو تم چھپا لیتے وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ اور تم کو ان باتوں کی تعلیم دی گئی جن کو تم نہیں جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا قل اللہ تو کہہ دو وہ اللہ ہی نے تو اتاری تھی تم مذہبوں فی خوضہم یلعبون پھر انہیں چھوڑ دو کہ وہ اپنی بحث میں کھیلتے رہے پہلے جو تورات تھی وہ کیا تھی تورات اور اب جو کتاب ہے وہ کون سی ہے قرآن تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ رب کی معرفت ہمیں جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی اس کی ہمیں قدر ہو جائے گی اور رب کی معرفت کیسے ہو سکتی ہے اس قرآن کے ذریعے سے رب کے کلام کے ذریعے سے رب کی ظاہری بات ہے کسی سے گپ شپ لگتی ہے بات چیت ہوتی ہے پھر ہی جا کے اس کا پتہ چلتا ہے معرفت کے اوپر نا ایک چھوٹا سا لطیفہ مجھے ذہن میں آ رہا ہے وہ آپ جب سمجھیں گے تو آپ کو بات بالکل کلیئر ہو جائے گی ایک بیچارہ نا کسی گاؤں میں غریب سا بوڑھا سا ایک بندہ تھا بیچارہ اس کی زمین پہ نا کیا ہوا تھا قبضہ ہوا ٹھیک ہے تو وہ پٹواری کے پاس روزانہ جاتا پٹواری چاہے اس کو لکھتی نہیں کراتا
ایک دن کیا ہوا، ڈی سی آ گیا وہاں پہ. کون آ گیا؟ ڈی سی. ڈی سی کسے کہتے ہیں؟ ڈپٹی کمشنر. اس نے جناب علی بلایا اس کو اور سارے مسئلے 10 منٹ اس نے حل کرا دی. تو بابا جی جو پٹواری کو بہت بڑی اطلاع سمجھتے تھے، انہوں نے ڈی سی کے لیے دعا کی، اللہ نے پٹواری شاہ میں. ڈی سی کو دعا دی کہ اللہ مجھے پٹواری لگا دے، کیونکہ بابا جی کے لیے جو پٹواری تھا نا وہ ڈی سی میں تھا. تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے یہی شکر کر رہا ہے کہ تم لوگوں نے میری قدر ہی نہیں کیا، میری قدر کرنے کا. وہذا کتاب انزل اللہ مبارک، یہ بھی ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے. مصدق الذی بین یدیہ، یہ اپنے سے پہلے موجود کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور یہ کتاب نازل اس لیے کی ہے کہ آپ خبردار کر دیجیے مکہ اور اس کے گرد رہنے والوں کو. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ، البتہ وہ لوگ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، وہ قرآن کو بھی مانتے ہیں. وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. ومن اسلم ممن افترى على الله كذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء، یا کہے مجھ پر وحی آتی ہے جبکہ اس پر کوئی وحی نہ آتی ہے. ومن قال سانزل مثل ما انزل الله، اور جو کہے میں بھی اتار سکتا ہوں جیسا کلام اللہ نے اتارا ہے. ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت، اور اگر تم دیکھ سکو گے کہ جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے. والملائکۃ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم، اور فرشتے ان کی جانب ہاتھ بڑھا کر کہہ رہے ہوں گے کہ نکالو اپنا آپ، اپنی جان ہمیں دو، اپنا آپ ہمارے حوالے کرو. اللہ اکبر کبیرہ. ہم نے پڑھی تھی نا آیت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو ہمیں پتہ چلا تھا کہ ذائقہ جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے. ذائقہ بناسپتی والوں نے بنایا ہے اپنا کی، تو ذائقہ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا. ذائقۃ الموت. اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ موت کا ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے، اور ٹیسٹ جو ہے وہ ڈیلیشیس بھی ہوتا ہے اور ٹیسٹ جو ہے وہ برا بھی ہوتا ہے. موت کا ذائقہ ہم کون سا چاہتے ہیں؟ اچھا چاہتے ہیں کہ برا چاہتے ہیں؟ اچھا چاہتے ہیں. اچھا ذائقہ کیسا ہوگا؟ یا یہ تو النفس المطمئنہ والا ہوگا، اے وہ نفس مطمئنہ، مطمئن روح، چل اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی، تجھ سے راضی. اور موت کا برا ذائقہ کون سا ہوگا؟ وہ یہ آئے گا کہ فرشتے آئیں گے اور آ کے انہیں کہیں گے کہ نکالو اپنا آپ ہمارے حوالے کرو. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق، آج تمہیں ذلت آمیز عذاب کی سزا دی جائے گی کیونکہ تم جھوٹی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. اور موت کا تعلق کس چیز سے ہوتا ہے؟ روح کے ساتھ بھی ہوتا ہے نا. روح کو نکال لیا جاتا ہے، بدل جایا جاتا ہے پیچھے، اس کو اٹھا کے کرنا دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی روح کو جتنی وہ ڈشز کھلائیں گے جو جس میں وہ انگریڈینٹس شامل ہوں گے جو ہماری روح کے ذائقے کو ٹیسٹی کر دیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری موت اچھی ہوگی. مطلب آپ نے چکن کڑھائی کھانی ہے تو چکن کڑھائی کے اندر جتنے زبردست آپ نے مرچ مسالے ڈالے ہوں گے زبردست طریقے کے ساتھ متناسب مقدار میں، تو آپ کو مزے کی لگے گی. لیکن اگر آپ نے اس مقدار کو متناسب نہ رکھا اور نمک زیادہ ڈال دیے یا مرچ زیادہ ڈال دی یا کچھ چیز کم کر دی تو اس کا ذائقہ خراب ہو جائے گا. تو موت کے ذائقے کو اچھا ذائقہ بنانے والی کچھ غذائیں ہیں. وہ کون سی غذائیں ہیں؟ یہ محفلیں ہیں الحمدللہ. وہ کون سی غذائیں ہیں؟ نماز روزے کی پابندی ہے، عبادات ہے. وہ کون سی غذائیں ہیں؟ وہ قرآن کی تلاوت ہے، قرآن فہمی ہے اور دین کے ساتھ جڑنا ہے. اور اس کے برے ذائقہ بنانے والی کون سی ڈشز ہے؟ برے ذائقہ بنانے والی ڈشز موسیقی کی محفلیں، بے حیائی کے ولاگس، بے حیائی کی فلمیں، یوٹیوب پہ دیکھنا، کوئی نیٹ فلکس پہ کوئی فضول چیزیں دیکھنا، یہ ساری موت کے برے ذائقے کی طرف چیزیں لکھی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے. وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اللہ کی نشانیوں کے سامنے تکبر کا مظاہرہ کرتے تھے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اب تم گردن گردن ہمارے پاس آ گئے ہو جیسے ہم نے تمہیں ایک دفعہ پہلے پیدا کیا تھا. وَتَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، وَتَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور جو مال و متاع ہم نے تمہیں عطا کیا تھا اسے پیچھے
پیچھے چھوڑ آئے ہو. وما نرى معكم شفعاءكم، کیا بات ہے کہ ہم تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی نہیں پاتے. الذين زعمتم انهم فيكم شركاء، جن کے بارے میں تم نے یہ غلط فہمی کی کہ وہ تمہیں عطا کرنے میں اللہ کے شریک ہیں. لقد تقطع بينكم، تمہارے آپس کے تمام تعلقات اب منقطع ہو چکے ہیں. وضل عنكم ما كنتم تزعمون، اور تمہارے ساتھ سفارشی بھی اب تمہارا ساتھ چھوڑ چکے ہیں. ان اللہ فالق الحب والنوى، بے شک اللہ ہی بیج اور گٹلی کو پھاڑ کر پودے کو نکالنے والا ہے. یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بے مثال نعمتوں کا اور اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرتوں کا ان آیات کے اندر اظہار ہوتا ہے. زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مرغی سے انڈے کو نکالتا ہے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، انڈے کو مرغی سے، انڈے میں سے مرغی نکالتا ہے، چوزا نکالتا ہے، زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے. نوح علیہ السلام کے گھر کے اندر دلی طور پر مردہ شخص کے نام پیدا کرتا ہے، مردہ میں سے زندہ کو نکالتا ہے. آزر جیسے شخص کے گھر میں ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کرتا ہے. دوسرا کے کام ذالک اللہ فانا تفقون، جو یہ ہے اللہ سے کوئی تمہیں بہکا کر کس طرف لے جا رہا ہے. خالق الاسباح، وہی ہے جس کے حکم سے صبح کو اٹھتی ہے. وجعل اللیل سکنا، اور اس نے رات کو باعث سکون بنایا ہے. والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو اس نے حساب کے لیے بنایا ہے. کون سے حساب کے لیے؟ یہ دنوں کا جو سسٹم ہے چاند کی تاریخوں کے اوپر چل رہا ہے، اسی کے اوپر جو ہے وہ مہینے چلتے ہیں، اسی سے سال بدلتے ہیں. اور سورج کا جو سسٹم ہے صبح شام رات، اور اس کے بعد اللہ کس پہ چل رہا ہے، اسی کام سے چل رہا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سب کچھ اس غالب جاننے والے کی منصوبہ بندی ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے ہیں. لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تاکہ تم خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں سے ان میں سے رستہ پاؤ، جن میں سے رستہ نکالو. جن لوگوں کو ڈیزرٹ کے اندر جانے کا اتفاق ہوتا ہے کسی بھی وہ ایڈونچرس وغیرہ کے لیے، ان کو پتہ ہے پورا ایک ڈیزرٹ وارفیئر کا ایک سبجیکٹ ہے جس کے اندر آپ ستاروں کی کانسٹلیشن سے ڈائریکشن معلوم کرتے ہیں. 0 ڈگری پہ کون سے ستارے ہیں، کون سی کانسٹلیشن ہے، 90 ڈگری پہ کون سی ہے، 180 ڈگری کے اوپر کون سی ہے. اور ایک ستارہ ایسا ہے، ایک اسٹار ایسا ہے نارتھ اسٹار، جس کو قطبی ستارہ کہتے ہیں، کہ اس قطبی ستارے کی مدد سے پھر ہم پکی ڈائریکشن جو ہے وہ معلوم کرتے ہیں. قد فصل لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، ہم نے جاننے والوں کے لیے نشانیوں کو کھول کر بیان کر دیا ہے. وهو الذي انشأكم من نفس واحدة، اور وہی تو ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے. فمستقر ومستودع، اور پھر ہر ایک کے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک سکون ہونے کی جگہ ہے، یعنی اس کا مطلب ہے. ان دو الفاظ کو آسانی کے ساتھ سمجھ لیجیے، تھوڑے مشکل معلوم ہوتے ہیں. ایک ہے مستقر اور ایک ہے مستودع. مستقر کہتے ہیں مستقل ٹھکانے کو، اور مستودع کہتے ہیں امانت کی جگہ کو. اس میں مختلف رائے ہیں، جو 2 رائے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک لوگ کہتے ہیں کہ جو مستقر ہے وہ ہے دنیا، یہ ہمارا ایک مستقل ٹھکانا ہے ایک انداز سے، کہ ہم یہاں پر ایک لمبے پیریڈ کے لیے آتے ہیں. اور دوسری رائے یہ ہے کہ اس دنیا کے بعد پھر ہم یہاں تو آخرت میں جنت میں جائیں گے یا پھر آخرت میں دوزخ میں جائیں گے. تو یہ تینوں چیزیں مستقر آ گئی. دوسری رائے جو ہے مستودع کے بارے میں وہ یہ ہے کہ جب رحم مادر کے اندر بچہ ہوتا ہے تو وہ مستودع ہے، امانت کی جگہ ہے فار دا ٹائم بھی تھوڑی دیر کے لیے. اس کے بعد جب وہاں سے وہ دنیا میں آتا ہے تو وہ بھی مستودع ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ مستودع یعنی کہ عادی طور پر ٹھکانا ہے، تو یہاں پر آ جاتا ہے. اور اس کے بعد اس دنیا سے پھر قبر میں جائے گا، امانت دفن ہوگا، پھر اس کے بعد نکالا جائے گا وہاں سے. تو یہ دوسری رائے ہے. فصلنا الآیات لقوم یفقهون، ہم نے سمجھنے والوں کے لیے نشانیوں کو کھول کر بیان کر دیا ہے. وهو الذي انزل من السماء ماء، اب اللہ تعالیٰ واٹر سائیکل کی امپورٹنس کو بتا رہے ہیں. اور وہی جو ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا ہے. فأخرجنا به نبات كل شيء، اور پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کی چیز اگائی ہے. فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، پھر نکالی اس میں سے سبز کھیتی جس سے ہم تہ بھر کر دانے نکالتے ہیں. وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور کھجور کے شگوفوں سے لٹکتے ہوئے گچھے. وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ، اور انگور، زیتون اور انار کے باغات. مشتبہ وغیر متشابہ، جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہیں اور ایک دوسرے سے
مختلف بھی ہے. انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینضج, اور پھل پر غور کرو جب وہ آتا ہے اور پکتا ہے. ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون, یقیناً اس میں ماننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون, کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب, کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادل ساتھ کر. آنکھ یہ کس کی ہے, کس کا ہے یہ نور آفتاب, کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب, موسموں کو کس نے سکھلائی ہے یہ ہوئے انقلاب. اے خدایا یہ زمین تیری نہیں, تیرے آبا کی نہیں, تیری نہیں میری. اور اگر یہ زمین اللہ کی ہے تو اللہ کی دھرتی پہ اللہ کا ہی نظام ہونا چاہیے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا فکر و عمل کا انقلاب, بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین. وجعلوا للہ شرکاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم, اور یہ جنوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں جبکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے اور انہوں نے بغیر جانے پوچھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تراش لی ہیں. سبحانہ وتعالی عما یصفون, حالانکہ اللہ کے بارے میں جو باتیں یہ کرتے ہیں وہ ان سب سے پاک اور بالا تر ہے. بدیع السماوات والارض, اللہ بغیر کسی نمونے کے آسمان اور زمین کائنات کا بنانے والا ہے. ہم لوگ جس چیز کو بناتے ہیں ہمارے بنانے میں فرق یہ ہے, ہمیں پہلے اس کا را مٹیریل چاہیے ہوتا ہے. اگر ہمارے سامنے کوئی ٹیبل ہے لکڑی کا تو پہلے ہمیں کوئی پلائی ووڈ چاہیے ہوگی, کوئی رخ چاہیے ہوگا, اس سے لکڑی بنے گی, اس کو ہم کاٹ چھان کے ایک ٹیبل کی شکل دیں گے. جبکہ اللہ جس چیز کا بنانے والا ہے تو وہ نئے سرے سے بالکل نئے انداز سے چیز کو تخلیق کرنے والا ہے. انا یقول له ولد ولم تکن له صاحبہ, اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں. وخلق كل شيء, اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. وهو بكل شيء عليم, اور اسے سب کچھ معلوم ہے. ذالکم اللہ ربکم, یہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے. لا الہ الا هو, اس کے سوا کوئی بھی الہ نہیں. خالق بكل شيء فاعبدوه, وہ تو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے بس تم اسی کی عبادت کرو. وهو على كل شيء وكيل, اور وہ ہر کام کا بنانے والا ہے. لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار, اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی جبکہ سب آنکھیں وہاں اپنی بصارت کے اس کے احاطے میں, وہ سب کو پا لیتا ہے, وہ سب کو دیکھ لیتا ہے, اور اللہ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں ایک حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتا ہے میں اس اتنی وسیع کائنات میں نہیں سما سکتا. جس نے کائنات خود بنائی ہے اس کا بنانے والا اس سے باہر ہو گیا, تو میں اس وسیع کائنات میں نہیں سما سکتا, لیکن میں بندہ مومن کے دل میں سما جاتا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں آ جائے, ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے. وهو اللطیف الخبیر, اور وہ باریک بینی کے ساتھ خبر رکھنے والا ہے. قد جاءکم بصائر من ربکم, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھول دینے والی دلیلیں آ چکی ہیں. فمن ابصر فلنفسہ, تو جو بھی آنکھیں کھول کر دیکھے گا وہ اپنا ہی بھلا کرے. ومن عمی فعلیہ, اور جو آنکھیں بند رکھے گا اسی کا اس کا نقصان اسی کو ہوگا. وما انا علیکم بحفیظ, اور اس میں تم پر کوئی دیکھا, میں تم پر کوئی نگران نہیں. وکذالک نصرف الآیات, اسی طرح ہم آیات کو طرح طرح کے طریقے سے بیان کرتے ہیں. ولیقول درست, اگرچہ یہ کہیں گے کہ تم نے کہیں سے پڑھا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ لوگ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں کوئی سمجھا کے بتا کے سکھا کر بھیجتا ہے. لیکن ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ ہم پیغام قرآن کو سمجھنے کی نیت رکھنے والوں کو واضح کر دیں. اتبع ما اوحی الیک من ربک, پیروی کیجیے اس کی جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی جانب وحی کیا گیا ہے. لا الہ الا هو وأعرض عن المشرکین, اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے اور آپ مشرکین سے دور ہو جائیے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا, اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک کرتے ہی نہ. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا, اور ہم نے ان پر آپ کو کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجا ہے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ, اور نہ ہی آپ ان کی بگڑی بنانے والے ان کی طرف سے کارساز ہو سکتے ہیں. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اللہ کے سوا جن کو یہ لوگ
پکارتے ہیں آپ انہیں گالی مت دیجیے، یعنی کہ جو ان کے جھوٹے خدا ہے ان کو برا مت کہیے، اور یسب اللہ عدو بغیر علم، تو یہ دشمنی میں بے سوچے سمجھے اللہ کو گالی نہ دیجیے۔ كذلك زينا لكل أمة عملهم یوں ہر گروہ کے لیے ہم نے ان کا عمل پرکشش بنا دیا ہے، ثم إلى ربهم مرجعهم، بالآخر ان کے رب ہی کے رسول ان سب کا لوٹ کر جانا ہے، وَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر وہ انہیں ان کی تمام کرتوتیں جتا دے گا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ اللہ کی بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں۔ کیا قسمیں کھاتے ہیں یہ؟ لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اگر واقعتاً ان کے پاس کوئی نشانی آئی تو وہ لازم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ اگر ہمیں معجزہ نظر آ جائے، اگر ہمیں کوئی نشانی آ جائے تو ہم لازماً ایمان لے آئیں گے، ہمیں ٹینشن نہیں کہ ہم ایمان نہ لے کر۔ یہ مکے کی سرداروں کی نا ایک اسٹریٹجی تھی کہ ہم تو ایمان لانا چاہتے ہیں، لیکن یہ اگر ہم کو دفعہ دکھا دے معجزہ تو تب ہم ایمان لے کر آئے، تاکہ سادہ لوگ تھے وہاں کی سوسائٹی کے، وہ کم از کم ایمان نہ لے کر آئے۔ دیکھو ہمارے لیڈرز، ہمارے سردار کہہ رہے ہیں نا کہ ایمان لے آئیں گے، تو دکھا دینا چاہیے ایک دفعہ، یہ نشانی میں دکھا دینی چاہیے۔ قل نبی ان سے کہیے انما الآیات عند اللہ، صاف کہہ دیجیے کہ نشانیاں تو سب کے سب اللہ کے پاس ہیں۔ وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، اور تمہیں کیا پتہ کہ نشانی اگر آ بھی جائے تو یہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور الٹیں گے ہم ان کے دل اور ان کی آنکھیں، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے وہ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے تھے۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، بہت اہم آیت ہے۔ دیکھیں حق کو ماننے اور پہچاننے کی صلاحیت کو کب سلب کر لیا جاتا ہے، یہ ٹاپک ہے اس آیت کا۔ بیس حق کو ماننے اور پہچاننے کی صلاحیت کو کنفسکیٹ کر لیا جاتا ہے، سلب کر لیا جاتا ہے۔ کب سلب کر لیا جاتا ہے؟ آپ نے ایک بات سنی، دل نے گواہی دی کہ یہی بات ہے جو صحیح ہے، لیکن ابھی رکے رہے، چلو تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں۔ اگلی دفعہ وہ بات اس طریقے سے اثر نہیں کرے گی جیسے اس بات نے پہلی دفعہ اثر کیا۔ اگلی دفعہ اس بات کے اثر ہونے کا جو اس کی پروبیبلٹی کہہ لیں، جو اس کی ایک انٹینسٹی کہہ لیں، انٹینسٹی مناسب کرتے ہیں، اس بات کی جو انٹینسٹی ہے اس بات کی شدت کم ہو جائے گی۔ تیسری دفعہ اس بات کو سنیں گے اور کم ہو جائے گی، کرتے 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 اس کا اثر بالکل کم ہو جائے گا، صرف ایک کانوں کی لذت کا معاملہ رہ جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، الٹ دیں گے ہم ان کے دل اور ان کی آنکھیں، کما لم یؤمنوا به اول مرہ، جیسے وہ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے، ونذرهم فی طغیانہم یعمہون، اور ہم نے ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیں۔ یعنی کہ ایسے ہی پتہ چلا کہ یہ بات صحیح ہے تو لپک کے اس کو پکڑا، لپک کے اس پہ ایمان لے کر، اور اگر اس کو چھوڑ دیا تو بس پھر ختم بات۔ اور اس کی سادہ سی مثال ہے، یہ ایک قانون قدرت ہے۔ آپ اپنے بازو کے اوپر پلستر چڑھا لیں اور اس کو فولڈ کر دیں، سال کے بعد یہ بازو ڈیڈ ہو گیا ہو، جو اس کے اندر ابھی صلاحیت ہے وزن اٹھانے کی وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں 2 سال کے لیے، خدا نہ خواستہ آنکھوں کی بینائی ظاہر ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ وہ جس مقصد کے لیے جو چیز دی جاتی ہے، اگر وہ مقصد پورا نہ ہو تو پھر الٹیمیٹلی اس صلاحیت کو ضبط کر لیا جاتا ہے۔ اور یہی چیز ہوتا ہے کہ پہلی بار دل نے گواہی دی، مفادات آڑے آگے پیچھے ہوئے، پیچھے ہٹتے 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 اور گمراہی کے کھڈے میں جاتے۔ ولید بن مغیرہ کا کیا معاملہ ہے؟ یہی معاملہ تھا، اس کے دل نے گواہی دی تھی، اندر سے پتا فلا صدق ولا صدق ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى۔ یہ سارا اسی کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ دل گواہی دے رہا ہے، بتا رہے ہیں، گھر والوں کے پاس گیا، سوچا اس نے، تیوری چڑھائی، یہ کیا وہ کیا، لیکن آپ کو الٹیمیٹلی کیا ہوا؟ نہیں آیا، اور جب نہیں آیا تو گمراہی کے کھڈے میں جا پڑا۔ اللہ ہمیں اس چیزوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا کرے۔ میرا خیال ہے اس وقت کرتے ہیں، آج کھانسی دوسرے سیشن میں زیادہ لگ گئی۔